باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم، جس نے شرک اور کفر کی حالت میں صدقہ کیا پھر مسلمان ہوا تو کیا اس کو پچھلا ثواب ملے گا یا نہیں؟ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنس بها في الجاهلية؟ ایک شخص جو ہے حکیم بن حزام جب مسلمان ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کام میں اچھے اچھے کیا کرتا تھا جاہلیت میں، جن سے میں گناہ سے بچتا تھا یا ثواب کے لیے کیا کرتا تھا، من صدقۃ، صدقہ خیرات میں سے، او عتاقۃ، یا گردنیں آزاد کرنے میں سے، او صلۃ رحم، یا رشتہ داریوں کو قائم رکھنے میں، فہل فیہا من اجر، کیا ان نیکیوں کا مجھے اب اجر ملے گا، یعنی جو میں نے کفر کی حالت میں کی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر، کہ تو نے جتنے نیک کام کیے ہیں انہیں قائم رکھ کر مسلمان ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کہ اگر کوئی شخص جہالت کے دور میں، لا علمی کے دور میں، کفر کے دور میں، شرک کے دور میں جو نیک کام کرتا رہا ہے اور پھر ان سے توبہ کر لیتا ہے، یعنی شرک کفر سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان نیکیوں کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر اور جہالت میں غلط کام کرتا رہا ہے تو جب وہ مسلمان ہوگا تو وہ جمع نہیں ہوگی، وہ معاف کر دی جائیں گی، ہے نا، غفور الرحیم، یہ معنی ہے اس کا۔ باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبہ غیر مفسد، یعنی خادم اگر مالک کے مال میں سے صدقہ کرتا ہے جبکہ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اس کا بھی ثواب ہے۔ بگاڑ کی نیت سے کیا مراد ہے؟ کہ ضرورت سے زائد یا بے دردی کے ساتھ اس میں سے خرچ کرے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، کہ وہ خازن جو مسلم ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے پیسہ جمع کر لیں اور پھر آپ کا دل مچل جائے اور آپ اس کو اپنے کسی کام لے آئیں، تو ایسی صورت میں تو الٹا وبال ہوگا۔ فرمایا کہ وہ خازن، خزانچی جو مسلمان بھی ہے، امانت دار بھی ہے، الذی ینفذ، جو حکم جاری کرتا ہے یعنی دلوانا چاہتا ہے، وربما قال یؤتی ما امر به کاملا موفرا طیبا به نفسه، یا جو اس کا صاحب اسے دلاتا ہے پوری خوشی کے ساتھ دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جس کو دلایا گیا، یعنی اس میں سے اپنا حق نہیں مانگتا۔ فیدفعه الى الذی امر له به احد المتصدقین، یعنی جس کو دینے کو کہتا ہے اسی کو دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس نے اسے خزانچی رکھا ہوا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے دینا شروع کر دے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مثلا ایک شخص خزانچی کے عہدے پر ہے تو ظاہر ہے کہ خزانچی کا وہ اپنا مال تو نہیں ہے کہ جس کو اپنی مرضی سے خرچ کرے، جیسے اپنا پرسنل مال ہوتا ہے۔ اس کو اسے کس طرح دینا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے، اگر وہ کسی ادارے کا مال ہے مثال کے طور پر، تو اس کو کس کی مصلحت میں دینا ہے؟ ادارے کی مصلحت میں خرچ کرنا ہے۔ اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو اس کی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص جو اسے آرڈر ملتا ہے اس کی صحیح تعمیل کرتا ہے تو اجر ہے اس کے لیے، اپنی طرف سے نہیں اس میں یعنی خیانت کرتا کہ کہا کسی کو دینے کو گیا اور دے کسی اور کو دیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے بغیر اپنی مرضی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر جائے اور اس میں اس کی پکڑ ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ وہ یہ نہیں کہ اگر وہ کسی کو دینے کے لیے کہے تو وہ کہے اچھا فلاں کو دے رہے ہیں تو کیوں نہ اس میں سے میں بھی مانگ لوں اپنے لیے، کہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا۔ ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے قصہ بتایا کہ کوئی اپنی وصیت لکھوا رہا تھا ایک شخص، اور جس سے لکھوا رہا تھا وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر میں سے اتنا حصہ الہدا کو دے دیا جائے۔ تو وہ شخص لکھنے لگا، لکھتے لکھتے ہاتھ روک دیا، اس نے کہا الہدا کو کیوں دیتے ہو، میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے تم مجھے دے دو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ الہدا کی بات تھی تو اس لیے، چونکہ یہ ریسنٹلی ہوا اس لیے مجھے واقعہ ایک دم یاد آ گیا یہاں پر اس کے مناسبت سے۔ مثلاً آپ کو کوئی لکھوا رہا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہیں، 1000 ہے، 500 فلاں کو دینا، 200 اس کو دینا۔ مثلاً بعض اوقات آپ دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں، مثلاً آپ یہاں سے حج کرنے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ اپنا صدقہ خیرات آپ کو دیتے، چلو وہاں دے دینا مثلاً۔ اب آپ کا مال اپنا نہیں، آپ کسی کے بہاف پہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی خط لکھوا رہا ہے تو آپ ایسا نہ کہ اس کو دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی بھر جائے اور آپ کہیں اچھا آپ اس کو جو دے رہے ہیں تو آپ مجھے ہی دے دیں، یا یہ ہے کہ اسے دیا جا رہا ہے تو چلو اس میں سے میرا بھی حصہ کیونکہ میں اس کو تقسیم جو کر رہا ہوں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، باہر جو ہے وہ ڈالرز میں لوگ جیسے ڈونیشنز بھیجتے ہیں، اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈالر بھیج رہے ہیں اور آپ ان ڈالرز کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کی بجائے روپے جو ہیں وہ آپ جمع کرا دیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہے، جو امانت جیسے آئی ہے اس کو ویسے ہی رکھ دیا جائے۔ مثلا اگر جیسے زیور کسی نے دیا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ فوراً زیور تلوائیں، وہ خود رکھ لیں اور پیسے جو ہیں وہ
اس میں دے دیں. نہیں، اس صورت میں آپ کو اعلان کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ جی یہ ڈونیشن ملی ہے اور اس کو ہم اس طرح سیو نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیچ کر اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جب بیچا جائے گا، یا تو یہ کہ سونار کو بیچ دیا جائے، لیکن اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں تو خود لینے سے پہلے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ جی یہ چیز ہے اور اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی اور خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں. تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہونا کیا چاہیے، جو جس نے جیسی امانت دی ہے اس کو ویسا ہی کیا جائے. اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس میں ہیر پھیر نہ کی جائے، اپنی مرضی سے اس میں چینج نہ کیا جائے. مثلا اگر آج کوئی $1000 دیتا ہے تو سال بعد تو اس کی قیمت بدل چکی ہوگی، اور آپ نے کیا خیانت کی کہ وہ 1000 خود رکھ لیے اور 1000 کے پیسے دے دیے. تو آپ نے تو اس مصلحت یا اس کاز کو نقصان پہنچایا. تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن عموماً ہم لوگ ان معاملات میں شیطان کی شر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ باقی نیکیوں کو بھی کھا جانے کا سبب بنے. اور یہ غیر مفسد جو ہے نا، یہ جو بار بار آ رہا ہے غیر مفسد، کہ مفسد نہ ہو یعنی فساد نہ کرے، تو یہی فساد ہے کہ جو واقع ہو سکتا ہے. باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدۃ، کہ عورت اپنے خاوند کے مال میں سے خیرات یا اپنے خاوند کے گھر میں سے کسی کو کھانا کھلائے بشرطے کہ فساد کی نیت نہ ہو تو اس کو ثواب ملے گا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا منصور والأعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تانی اذا تصدقت المرأة من بیت زوجها حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الأعمش عن شقیق عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدة لها اجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما انفقت. حدیث گزر چکی. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها، جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے غیر مفسدۃ فلها اجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى، کہ وہ شخص جو دے اور تقوی کرے، وصدق بالحسنى، اور بھلائی کی تصدیق کرے، یعنی کہ اچھی بات پتہ چلی اور کہا یہ بھلا کیسے ممکن ہے، یہ تو میری عقل تو مانتی ہی نہیں. فسنيسره لليسرى، تو ہم اسے آسان راستے کی طرف لے جائیں گے، آسانی کی طرف اس کو آسانی بخشیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جو بخل کرے، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی برتے، یعنی بھلائی کی بات سنی کر دے، سن کے پرواہ نہ کرے، اس پہ عمل ہی نہ کرے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کی تکذیب کر دے، یعنی اچھی بات سن کے اس کو جھٹلا دے، نہیں میں نہیں مانتا یہ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اسے راہ دکھائیں گے یا آسان کریں گے اس کے لیے مشقتوں کی طرف. اللہم اعط منفقا مال خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. خلف یعنی جو پیچھے آنے والا ہے. حدثنا اسماعیل حدثني اخي عن سليمان عن معاوية بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، کوئی دن ایسا نہیں، يصبح العباد فيه، کہ جس دن بندے صبح کرتے ہیں، یعنی بندوں پہ جو بھی دن نیا چڑھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، الا ملکان ينزلان، مگر دو فرشتے اترتے ہیں. فيقول احدهما، ان میں سے ایک کہتا ہے کیا اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کیا دعائیں کرتا ہے، اللہم آت ممسکا طلفا، اے اللہ روک رکھنے والے کا مال ضائع کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ پیچھے اور آ جاتا ہے. جو آپ کی قسمت میں نا، جو کھا کے مرنا ہے وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے، اور جو قسمت میں نہیں نا، اور آپ نے وقت سے پہلے زیادہ کھا لیا تو آخری عمر میں قتل کر دیا جائے گا. بابو مثل المتصدق والبخیل، صدقہ کرنے والے اور بخل کرنے والے کی مثال. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، آپ نے فرمایا مثل البخيل والمتصدق، بخل کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کی مثال کیا ہے، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، ان کی مثال دو شخصوں کی طرح ہے جن پر لوہے کے کپڑے ہوں، جبہ بڑا کوٹ یعنی زرہ. وحدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا مثل البخیل، بخیل کی مثال، والمنفق، اور خرچ کرنے والے کی مثال، کمثل رجلین، دو لوگوں کی طرح ہے، علیہما جبتان، کہ جن دونوں کے اوپر
جبے ہیں یا کرتے ہیں، من حدید لوہے کے، من صدیہما ان کی چھاتیوں سے یا سینے سے، الی تراقیہما ان کی ہنسلیوں تک. فاما المنفق تو جہاں تک خرچ کرنے والا ہے، فلا ينفق پس نہیں خرچ کرتا، الا صبغت مگر اس کے حلقے کھل جاتے ہیں، او وفرت علی جلدہ اب پھیل جاتے ہیں اس کی جلد پر، حتی تخفی بنانہ وتعفو اثرہ یہاں تک کہ وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جوڑ بھی چھپ جاتے ہیں اور پاؤں کے نشان بھی چھپ جاتے ہیں. یعنی ڈریس تھا جو صرف یہاں تک تھا، یہ ہنسلی اور یہ صدی، یعنی اتنا تھا صرف لوہے کا. ایک مثال دی گئی. جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کم ہو جاتا ہے بلکہ وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بازو کو ڈھانپ کر انگلیوں کے یہ جو بنان ہے نا جو قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں آتا ہے، یہ بھی چھپ جاتے ہیں، یعنی بازو نیچے آ جاتے ہیں اور جسم پہ پھیلتے پھیلتے پاؤں تک وہ کرتا چلا جاتا ہے، جس سے پاؤں کے نشان تک چھپ جاتے ہیں. یعنی اس کے خرچ کرنے سے وہ کم ہونے کی بجائے وہ اس کا لباس جو ہے بڑھ جاتا ہے اور خوب پھیل جاتا ہے. وَأَمَّا الْبَخِيلُ اور جو بخیل ہے، جو دیتا نہیں، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا کوئی چیز وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا مگر ہر حلقہ کون سا، وہ جو لوہے کا ڈریس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی میوزیم وغیرہ میں کہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو لوگ لوہے کے ڈریس پہن کے، تو وہ اسی طرح سے جیسے چھوٹی چھوٹی سنگلیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک سے اندر ایک سنگلی پروئی ہوئی، تو وہ اس قسم کا ڈریس ہوتا ہے جو وہ پہنا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ لوہے کا ایک پورا وہ غلاف پہن لے تو وہ تو موو بھی نہ کر سکے، تو وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے لیکن لوہے کا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں زنجیر کے، وہ کیا ہوتے ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سکڑتے سکڑتے کیا ہوتا ہے، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ کہ انسان ان زروں کو کھولتا ہے لیکن کھلتی نہیں، وہ جکڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جسم بھی گھٹتا ہوگا نا. اور اسی طرح ایک بندہ جب صدقہ نہیں کرتا تو اس کا دل گھٹا ہوا پریشان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلہ عن طاووس جنتان، جنہ بھی اس لفظ کے لیے استعمال ہے، جبہ کی جگہ جنہ، جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو جنہ چھپا دے یعنی اوپر چھپانے والا کپڑا مراد ہے. وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان، ایک اور روایت میں جنتان. یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے جب وہ دیتا نہیں تو وہ کم ہونے لگتا ہے. ایک طرح سے کم کیا، جب اپنی ذات پہ ہی خرچ نہیں کرنا تو بینک میں چاہے جتنا بھی ہے یا لاکر جتنے بھی بھرے ہوئے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس سے اسلام کی وہ مینٹالٹی سامنے آتی ہے کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ بڑھے، کہ وہ پیسہ سرکولیشن میں رہے، استعمال ہو، اور جتنا استعمال ہوگا اتنی ہی ترقی زیادہ ہوگی. اور جتنا آپ اس کو بند کریں گے، جکڑیں گے، جوڑیں گے، نتیجہ کیا ہوگا، نہ خود فائدہ اٹھائیں گے نہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کا وہ مال آپ کے لیے ایک بیزاری اور دل کی گھٹن کا سبب بن جائے گا. باب صدقۃ الکسب والتجارۃ لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الآیۃ الی قوله حمید، پوری آیت حمید تک. صدقۃ الکسب کمائی کا صدقہ، والتجارت اور تجارت کا، یعنی انسان کا بہترین صدقہ کیا ہے جو وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، یا پھر تجارت بہترین کام ہے، کیونکہ تجارت کے فوائد جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور بہترین پیشہ جو اسلام میں قرار دیا گیا وہ تجارت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، یعنی اپنی آمدنی میں سے گھٹیا، ردی، بیکار، کنڈم مال نہیں خرچ کرو، بلکہ صدقے کی نیت سے جو کرو وہ کیا کرو، بہترین مال، اچھا مال، طیبات، عمدہ، پاکیزہ. وہ جیسے آگے آیت میں آتا ہے نا، اور ناپاک یا خبیث یا ردی کنڈم کا ارادہ نہ کرو مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لیں، اگر تمہیں کوئی دینے لگے تو کیا ہو، تم اسے لینا نہیں چاہو گے. باب علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، اور جو نہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے، فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، یا خیر کا، یعنی خیر کا کوئی عمل کرنا. امر بالمعروف کا بھی یہاں معنی نکلتا ہے کہ دوسروں کو اچھی بات بتانا، وہ بھی دراصل کیا ہے، ایک طرح سے صدقہ ہے. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شعبہ حدثنا سعید ابن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے. فقالوا یا نبی اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن لم یجد، تو جو نہ پائے یعنی جس کو نہ ملے وہ کیا کرے. قال یعمل بیدہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر لے. فینفع نفسہ،
تو اپنے آپ کو بھی فائدہ دے وَيَتَصَدَّقُ اور اس میں صدقہ بھی کرے، یعنی کچھ نہ کچھ کام ضرور کرے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ خود پر بھی انسان جو خرچ کرے گا وہ بھی صدقہ ہے، اور دوسروں کو جو دے گا وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ کی محنت مزدوری بھی صدقہ ہے۔ مثلا آپ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں، مثلا راستے سے کوئی اذیت والی چیز اٹھا دیں، کسی کا کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو آپ کے ہاتھ کی محنت یا کمائی ہو۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ بہرے کو زور سے بول کے سنوانا بھی صدقہ ہے۔ اندھا جو راستہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو صرف پیسے ہی تو نہیں چاہیے، اس کو چلنے کی بھی ضرورت ہے، تو اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے جو عمل ہے وہ کیا ہوگا، صدقہ شمار ہوگا۔ قالوا فإن لم يجد، لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، وہ مدد کرے، اعانت ذا الحاجہ حاجت والے کی، الملہوف بے کس بے مددگار، یعنی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی، یعنی ایسا انسان جو بے کس ہو، بے یار و مددگار ہو، اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ قالوا فإن لم يجد، کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال فليعمل بالمعروف، چاہیے کہ نیکی پر عمل کرے، وليمسك عن الشر، اور برائی سے بچا رہے، یعنی اچھی بات کو اختیار کر لے اور بری بات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، فإنها له صدقة، کیونکہ یہ بات بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوگی۔ باب قدر کم یعطى من الزکاة والصدقة، زکات اور صدقہ میں کتنی مقدار دی جائے۔ ومن آتا شاتن، اور جس نے ایک بکری صدقہ کی، یعنی کیا پوری بکری صدقہ کی جا سکتی ہے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیة رضی اللہ عنہا قالت بعث الى نسیبة الانصاریة بشات، بھیجی گئی نسیبہ انصاریہ کی طرف ایک بکری، اور یہ بکری کس کی تھی، صدقے کی تھی۔ فارسلت الى عائشة رضی اللہ عنہا منها، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ کو اس میں سے کچھ بھجوا دیا۔ حضرت عائشہ پہ تو صدقہ نہیں لگتا تھا، لیکن جس کو صدقہ دیا گیا اس نے اپنے صدقے میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ کو توفتاً بھجوا دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں، الا مگر ما ارسلت به نسیبۃ، جو نسیبہ نے بھیجا ہے، من تلک الشاۃ، اسی بکری میں سے، اور وہ کون سی بکری تھی، یعنی صدقے کی بکری۔ فقالا، تو آپ نے کیا فرمایا، ہاتی، لے آؤ، فقد بلغت محلها، وہ اپنے مقام پہ پہنچ گئی ہے، یعنی بکری نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی، یعنی جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو لگ گیا، اس تک مال پہنچ گیا۔ اب اگر وہ شخص اس مال میں سے جو اس کے لیے صدقہ تھا کسی اور کو دیتا ہے جس پر صدقہ نہیں لگتا، تو اس کے لیے اب وہ حلال ہو گیا، یعنی ملکیت کے بدل جانے سے حکم میں تبدیلی ہو گئی۔ اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب۔ یہ لکھتی ہیں کہ میں چند روپوں کی مقروض ہوں، مگر میں صدقہ خیرات بھی دینا چاہتی ہوں، جبکہ صدقہ خیرات کے لیے تو میں پیسے دے سکتی ہوں مگر قرض زیادہ روپوں کا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ بہتر ہے پہلے قرض ادا کر لیں، وہی روپے جو آپ صدقہ میں دینا چاہتی ہیں وہی روپے آپ قرض میں دے دیں، تاکہ آپ جلدی فارغ ہو جائیں اور پھر دل کھول کے جو چاہیں کریں۔ اس لیے کہ قرض ان گناہوں میں سے ہے، یعنی اگر ادا نہیں کرتا انسان، کہ جو شہید کے لیے بھی معاف نہیں، یعنی اگر شہید شہادت پا جاتا ہے اور اس کے ذمہ قرض رہ جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے حصے کی نیکی اس کو نکالنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی نے تحفے میں کوئی کپڑے، برتن یا کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو دے دوں اس کا بھلا ہو جائے، ایسی صورت میں وہ صدقے یا خیرات میں سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس لیے کہ جب آپ کو تحفہ ملا آپ اس کے مالک ہو گئے، اب ملکیت کے بعد آپ اس مال کو جو چاہیں کریں، اگر آپ وہ صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جس نے آپ کو دیا اس کو وہ ثواب اس وقت مل چکا جس وقت اس نے آپ کو دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ جس کو دی جائے بتا کر دی جائے؟ بہتر یہی ہے کہ بتا کے دی جائے، لیکن شرط نہیں ہے، مگر اس طرح بھی نہ دی جائے کہ لوگ اس کو تحفہ سمجھ کر لیں اور پھر واپس لوٹانے کی فکر کریں، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے نا۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ لیں زکوٰۃ، کہ آپ دوسرے کی توہین کریں، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ آپ اس کو ایک ایسا تحفہ بنا دیں کہ جس میں وہ آپ کے ایسے زیر بار آ جائے کہ وہ سمجھے کہ آپ کو اب اس کو لوٹانا ہے۔ نہیں، ایسی فیلنگ اس میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ اس انداز سے دے سکتے ہیں کہ اس کو نہ تو وہ تحفہ سمجھے اور نہ ہی وہ اس کی اس میں توہین ہو، ایک اچھے عمدہ باوقار طریقے سے آپ رکھ لیجئے، اپنی ضرورت پوری کیجئے، کوئی بھی اچھے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایک چیز کا ارادہ کر کے دوسری چیز دینے سے فرق تو نہیں پڑتا؟ فرق پڑ جائے گا اگر اس کی کوالٹی میں فرق ہوا یا کوئی اور نیت میں خرابی ہوئی۔ مثلا 2 نمبر سوال ہے
کتاب الزکات میں حدیث 503 میں ہے وخطب علیہ فانکحنی سے. کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ منگنی اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے خطبۃ النکاح کا. لیکن منگنی میں جو ہمارے ہاں رسمیں بہت ساری ہندوؤں سے شامل ہو گئی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن منگنی بہرحال ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ آتا ہے نا قرآن پاک میں ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ مردوں کو یا مرد کے گھر والوں کو تلاش کرنا چاہیے. عورت کا رائٹ کتنا بڑا ہے ہاں یا نہ کر دے. اصل حق یا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد بیچارے تو ڈھونڈیں گے، خواری کریں گے، اور جب اس عورت کو ڈھونڈ لے تو پھر آگے پھر عورت کی مرضی ہے، چاہے تو ہاں کرے اور چاہے تو نہ کر دے. تو حق کس کے پاس ہے؟ میں ایسے ہی غور کر رہی تھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہر جگہ مجھے تو مرد مظلوم نظر آنے لگا ہے. اتنے عورتوں کو حقوق ہیں، ماں بن کے وہ 3 حق وہاں زیادہ لے رہی ہے، گھر کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. مرد بیچارہ تو وہی کرتا ہے، اس کو ہی دیتا ہے جہاں بیوی کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا. کیا عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے؟ جی ہاں بالکل یہی بات ہے، اگر عورتوں کے اندر وہ صفات ہوں یا اس میں سے کوئی صفت ہو. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن، وہ مومن ہو، شرط یہ کہ مومن ہو، تو اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جی عبادت تو بڑھاپے میں ہی کی جائے گی، ہے نا، یا زیادہ اچھے کام جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے، ابھی تو دنیا کو انجوائے کر لیں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے بچپن میں ہی، یعنی جیسے 10 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا جو بالغ نہیں ہوتا، تو اس پہ کیا کہا گیا کہ نماز میں اسے پابندی کراؤ. پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھی پورے کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے. ایسا نوجوان جس کی یعنی بچپن سے لے کے لڑکپن اور جوانی بھلائی اور خیر کے کاموں میں گزری، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے نوکروں کو صدقہ خیرات بھی دیتی ہوں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہوں، لیکن بعض اوقات وہ اس میں سے کچھ ضائع کر دیتے ہیں. پھر میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہوں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صدقہ جو ہے وہ احسان جتا کے اور اذیت دے کے برباد کرنے والی بات ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں نیت یہ کہ ان کی اصلاح مقصود ہے کہ تم اپنے یعنی جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے اس کو سنبھال کے رکھو یا اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے روکنا تو فرض ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ اس کی کسی غلطی پہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص اس کو اس سے ایسوسیٹ کر لے. نہیں، وہ الگ چیز ہے. اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، وہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، وہ بھلا، یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کام ہے تمہارا یہ درست نہیں ہے، یا اس کے اس عمل پہ آپ اس کو توجہ دلا رہے ہیں اور آپ کی محبت اور شفقت اپنی جگہ ہے، تو پھر انشاءاللہ اس چیز میں شامل نہیں ہوگا جس سے ممانعت کی گئی ہے. ہم جو کیسٹس اور کتابیں خریدتے ہیں یہ چیزیں بڑی مشکل سے اپنے جیب خرچ سے خریدتے ہیں. اب اگر کوئی یہ چیزیں ہم سے مانگتا ہے اور ہم صرف اس ڈر سے نہیں دیتے کہ یہ خراب ہو جائیں گی اور ہمارے کام کی بھی نہیں رہیں گی، کیا یہ بات بخل میں آتی ہے کیونکہ میں نے 2-3 لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دی اور دل میں بہت گلٹی فیل کرتی رہی کہ میں نے بخل کیا ہے؟ پلیز میری رہنمائی کریں. بات یہ کہ مال کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ سمجھیں کہ کوئی حفاظت نہیں کرے گا تو بے شک نہ دیں، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے شخص کو اپنے احساسات بتا دیں کہ یہ میں نے بہت مشکل سے لیا اور میں نہیں چاہتی کہ یہ خراب ہو، تو پلیز آپ اس کی حفاظت کریں. اور ایک دفعہ دے کے آزما لیں، اگر وہ نہیں حفاظت کرتے تو آپ آئندہ نہ دیں. لیکن صرف اس ڈر سے کہ ایسا ہو نہ جائے تو اس کا احتیاط کر لیں. عورتیں دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں، خاوند اس کو کوئی جیب خرچ نہیں دیتا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے صدقہ کرے. تو کیا عورت اس نیت سے خاوند کے پیسے لے کر صدقہ میں دے دے کہ میں کام گھر کا کرتی ہوں تو یہ اس کی اجرت ہے؟ اور دیکھیں کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی کہ عام طور پہ گھر میں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے غیر مفسدتن، غیر مفسدتن یعنی گھر کی مصلحت کو نقصان نہیں پہنچانے والی عورت، اور کھانا پکایا اس میں سے کسی ہمسائی کو بھی بھجوا دیا ہے، کسی رشتہ دار کو بھی بھیج دیا ہے، کسی فقیر کو بھی دے دیا ہے، اور اتنا ہے کہ بچے بھی کھا لیں، شوہر بھی کھا لیں، خود بھی کھا لیں، گھر کے نوکر بھی کھا لیں، ویل اینڈ گڈ، کوئی بات نہیں. سب نے مل کے کھایا، جو کچھ بھی دیا شوہر کے مال میں سے دیا، خود بھی ثواب پایا، شوہر کو بھی ثواب ملا. لیکن شوہر کی جیب سے روپے نکال لینا کہ میں نے فلاں غریب کو دینے ہیں، اور یہ بھی ساتھ دل میں ہے کہ اس کو پتہ چل گیا شوہر کو تو شامت آئے گی، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مفسدتن والی بات ہو جائے، یہ گھر میں فساد ڈالنے والی بات ہوگی، اس کی اجازت نہیں. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ عورت جو کچھ گھر میں کام کرتی ہے وہ پہلے ہی اس کی طرف سے سب صدقہ ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے. یعنی وہ جو مزدوری والی بات آ جاتی ہے نا، عورت کا گھر میں کام کرنا عورت کی طرف سے جسمانی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے یہ کام.
جو کرتی ہے احسان کرتی ہے، ایک طرح سے صدقہ کر رہی. وہ چیز جو احسان کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمدردی کے لیے ہوتی ہے اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. اور اگر ہم گھر میں ہی ایک بزنس شروع کر دیں تو پھر ہمارے لیے جینا محال ہو جائے. آپ نے بتایا تھا کہ عورت گھر کا جتنا کام کرتی ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، اس پر فرض نہیں. لیکن اگر عورت گھر کا کام نہ کرنا چاہے تو پھر کون کرے گا؟ کیونکہ مرد باہر سے کام کر کے آ کر تو کام نہیں کر سکتا. آج کل نوکر بھی ہر کوئی نہیں رکھ سکتا. پھر اس مسئلے کا حل کیا ہو؟ یہ اصل بات مسئلہ یا اس کا حل کے طور پر نہیں بتائی گئی تھی. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت کا احسان ہے جس کی وہ ناشکری نہ کریں. یعنی اس کا نہیں مطلب کہ عورتیں کام کریں ہی نہ، کہ ان پر فرض نہیں. اس کی ایک مطلب تو یہ تھا کہ قانونی طور پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو اسے طلاق نہیں دی جا سکتی کہ یہ گھر کا کام نہیں کرتی، یہ کوئی سبب نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں قانونی obligation، مثلا آپ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی گھر کا کام نہیں کرتا تو اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اسے کرنا بھی چاہیے، ظاہر ہے کہ گھر کے مشترکہ مفادات ہیں. اور اگر کرتی ہے تو اس کی طرف سے نیکی اور اجر اور صدقہ ہے جس پر گھر والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے. یہ مطلب تھا بتانے کا، تاکہ اس کام کو صرف اس طرح نہ لیا جائے کہ جیسے ایک نوکر کا فرض ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے لہٰذا اسے کام کرنا ہے، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. اگر کام نہیں کرنا تو جاؤ. تو بیوی کے ساتھ یہ نوکر والا معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی بیماری یا کسی تھکاوٹ یا کسی کیفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو شوہر کا نکل جاؤ گھر سے، تم نے گھر کا کام نہیں کیا. اور کوئی بھی عورت صحت مند ہوتے ہوئے اسے گھر سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اسے چھوڑتی نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال لک آفٹر وہ کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس طرح شوہر کی باقی باتوں میں اطاعت کی ذمہ دار ہے، ایسے اس طرح نہیں. اکثر خواتین گلی محلے میں کمیٹی ڈال لیتی ہیں. کمیٹیاں سال ڈیڑھ چلتی ہیں. اس ملنے والی رقم پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو اور اس پر سال گزر جائے. پھر کہتے ہیں کہ میرے خاوند مجھے جو گھر کا خرچ دیتے ہیں اس میں سے میں 200 روپے بچا کر کمیٹی ڈال دیتی ہوں. اس کا خاوند کو نہیں بتاتی. میرا خیال اکثر عورتوں کی یہ عادت ہے. حالانکہ یہ پیسے گھر پر ہی خرچ کرتی ہوں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی ہاں، اگر آپ گھر پر خرچ کرتی ہیں تو اس میں آپ کے شوہر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایک ہی دن میں سارے خرچ کر دیں. آپ کو انہوں نے ایک طرح سے اجازت دی ہے. کیا ایسے پیسوں کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ پیسے میرا نہیں خیال کہ جمع ہونے کے بعد استعمال ہونے سے ایک سال تک پھر پڑے رہیں. اگر پڑے رہیں تو پھر اگر اس نصاب کو پہنچتے ہیں 2400 بنے گے ایک سال کے، تو سال میں 2400 پہ تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں، اگر آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں تو پھر آپ کے وہ بھی ساتھ ایڈ ہو جائیں گے اگر سال ان پہ گزر گیا. اگر کوئی قیمتی چیز یا کوئی بھی چیز گم ہو جائے اور کافی ڈھونڈنے پر نہ ملے تو انسان سوچتا ہے کہ اسی میں بہتری ہوگی، چلو جان کا صدقہ نکل گیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چیز مل جائے تو کیا اس کو ہمیں صدقہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے گم ہونے پر ہم نے سوچا تھا کہ یہ چیز صدقے کے طور پہ گم ہو گئی. یہ شکرانے کے طور پر کچھ رقم صدقہ کر دی جائے. اس میں یہ کہ صدقہ خود سے نہیں نکلا کرتا، صدقہ نکالنا پڑتا ہے. اس لیے وہ آپ کا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ دینا کہ چلو صدقہ ہی صحیح، تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں. جبکہ تطوع کا لفظ آتا ہے نفل عبادت کے لیے کہ دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا، تو وہ تو مجبوری سے ہو رہا، دل کی خوشی سے تو نہیں ایک طرح سے ہو رہا. تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جب وہ مل جائے تو اب آپ اس کو صدقہ ہی کریں. اور ایسی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کریں، اس لیے کہ جب ایک انسان کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے پر صلہ ملتا ہے. تو وہ آپ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، کیونکہ انسان کو پھر نیت بدلتے دیر نہیں لگتی اور پھر مشکل ہو جاتی. مثلا آپ کا ایک ہیرو کا سیٹ گم ہو گیا اور اب آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ صدقہ ہے، تو مل جائے تو صدقہ کون کرے گا اس کا؟ سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ہر روز مغرب سے پہلے یا عصر کے وقت جو بھی اللہ نے توفیق دی، مثلا کسی کھانے پینے کی چیز پر درود شریف کا ثواب حضور تک پہنچاتے ہیں، اور کھانے میں چاہے ہمارے پاس نمک یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کسی دن کھانے کی چیزیں ہوں تو وہ کسی غریب یا محتاج تک پہنچا دیتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ یہ ایک خود ساختہ عمل ہے، ایک خود ساختہ طریقہ نیکی کرنے کا. ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر ایسا بوجھ لاد لینا اور ایسی پابندی کرنا اور ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، خواہ اس پر کوئی ذکر ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو. اب یہ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ خواہ نمک ہی کیوں نہ ہو یا کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے نا کہ ہمیشہ انسان کے پاس گھر میں ضروری چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جن کو ہر روز باقاعدہ وہ صدقہ کرے. اور ضروری نہیں کہ اس وقت ہی غریب کھائیں، ہم تو کھائیں دوپہر کو یا رات کو اور غریبوں کو کھلائیں عصر کے وقت. تو اس طرح کے کام نہ کیے جائیں تو بہتر ہے. جو ہم اپنے پیسے مختلف رسوم و رواج میں خرچ کرتے ہیں، مثلا سلامی اور دلہن کو پیسے دینا اور بچے کی پیدائش پہ پیسہ دینا، اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں اور واپس لینے کا خیال دل سے نکال دیں تو کیا اس پیسے کا ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، بالکل ملے گا. آپ دیکھیں کہ یہ رسمیں بھی جب ابتدا ہوئی تھی تو بھلی نیت سے شروع ہوئی تھی. مثلا شادی کے موقع پر کسی کو اگر انسان مدد کے طور پہ پیسہ دیتا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ رکھ لیں آپ،
تو یہ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا. آپ ایک طرح سے تحفے کی شکل میں اس کی مدد کرنے کے لیے کہ چلے اگر شادی شدہ جوڑا ایک نیا گھر بنا رہا ہے تو اسے ضرورت ہوگی، تو یہ اصل میں شروع اسی وجہ سے ہوا تھا کہ مدد کے طور پر. پھر لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی اور اسے ایک تاوان سمجھا، اور پھر تاوان کا جواب تاوان میں، اور ایک شخص بیٹھ جاتا ہے لکھنے کے لیے کتنے دیے 10 روپے، نہیں پتا چلا تو پرس کھول کے گن کے پھر ادھر لکھا جا رہا ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اصل چیز ہے کہ کسی کو بھی کچھ دینا ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ کی حیثیت کتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنی کسی ہمسائی کے گھر بکری کے کھر بھیجنے میں بھی شرم اور آر محسوس نہ کرے، یعنی ضرور کچھ نہ کچھ بھیجے. یہاں تک یہ فرمایا کہ پانی ڈال کے اس شوربے کو پتلا کر لے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ بھجوا دے. اور یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہ دیکھے کہ اگلا مجھے دے گا کتنا، یہ مجھے اتنا دے گا اس لیے مجھے اس کو تو زیادہ دینا، اور یہ کچھ نہیں دے سکتا لہٰذا اس کو کچھ نہیں دینا. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ یا پیسے یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کہ اچھا میرا تو بچہ پیدا ہونا نہیں ہے اس لیے میں کسی کے لیے کیوں دوں، نہیں، یہ دراصل ایک دوسرے کی خوشی اور جو اچھے مواقع ہیں ان کو شیئر کرنے کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب زکات الورق، چاندی کی زکات، ورق. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فیما دون 5 زود صدقۃ من الابل، لیسا نہیں ہے فیما دون جو علاوہ ہو 5 زود 5 اونٹوں کے، صدقۃ کوئی صدقہ، یعنی اگر کسی کے پاس 5 سے کم اونٹ ہیں تو ان پر اسے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی. من الابل اونٹوں میں سے، ولیس فیما دون 5 اواق صدقۃ، اور نہیں ہے 5 اوقیہ سے کم پر صدقہ، یعنی 52 تولے جو ہمارے حساب میں بنتے ہیں، 52 تولے سے کم پر بھی صدقہ نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس 52 سے زیادہ ہیں تو کیا 52 اس میں سے مائنس کر لیے جائیں گے؟ نہیں، 52 شمار ہوں گے، 52 پلس جتنے بھی ہوں گے وہ سب پہ پھر صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا ہوگی. یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ صدقہ کا لفظ بطور زکوٰۃ استعمال ہو رہا ہے. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوْسُقٍ صدقہ، اور نہ ہی 5 وسق سے کم کھجور یا غلہ وغیرہ پر صدقہ ہے. یعنی یہاں پر مختلف چیزوں کی مقدار یا کمیت بتا دی گئی کیونکہ پیچھے ہے نا کم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى ابن سعيد قال اخبرني عمرو سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض فی الزکات، العرض فی الزکات یعنی زکات میں سامان لینا، یعنی مثلا چاندی کی زکات کیا چاندی ہی ہوگی یا کوئی اور چیز ہو سکتی؟ مثلا آپ کے گھر میں کپڑا رکھا ہوا ہے اور آپ کے سونے پر زکات آتی، کیا آپ وہ کپڑا سونے کی زکات کے طور پر دے سکتے ہیں، یا آپ کیا کرنسی سونے کی یا چاندی کی زکات کے طور پر دے سکتے ہیں، یا آپ کو سونا یا چاندی ہی نکالنی ہوگی لازمی طور پر؟ تو جمہور علماء کے نزدیک زکوٰۃ میں چاندی اور سونے کے سوا دوسرے اسباب کا لینا درست نہیں، یہ جمہور کی رائے ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اور اس کے لیے وہ کیا دلیل لائے ہیں، یہ دلیل آپ دیکھیے. وقال طاؤس قال معاذ رضی اللہ عنہ لأہل الیمن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمن سے کہا، ائتونی بعرض ثیاب خمیص او لبیس، کہ کیا کرو، ائتونی مجھے دے دو، بعرض سامان، ثیابن کپڑوں کی شکل میں، خمیسن دھاری دار، اور لبیسن یا لباس، فی صدقتی صدقہ میں. ثیابن خمیسن او لبیسن یعنی کالی چادریں جو دھاری دار ہوں یا لباس جو ہے وہ صدقے میں دے دو. کس کی بجائے؟ مکان الشعیر والذرتی، گندم اور مکئی کی بجائے. اہون علیکم، تم پر بھی آسانی ہوگی. وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. یعنی کیوں اچھا ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ معاذ بن جبل جو تھے یمن میں تھے، اور یمن اور مدینہ کا کئی 100 میل کا فاصلہ تھا. اب اگر وہاں سے وہ زکوٰۃ کا مال وہاں پر ٹرانسپورٹ کرتے، بھیجتے بار برداری کے ذریعے، تو یہ بڑی مشکل بات تھی ان کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت کپڑے کی ضرورت زیادہ تھی.
اس لیے بہتر سمجھا گیا کہ اگر غلے کی بجائے کپڑا وہاں بھیجا جائے تو وہ وہاں کے زیادہ کام آ جائے گا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے بھی آسانی ہے. وہ کیا آسانی؟ کہ انہیں وہاں سے اپنے گھر سے غلے کی بوری اٹھا کے لانا زیادہ مشکل ہے بیت المال تک بنسبت ایک کپڑے کے، کیونکہ کپڑے کا وزن کم ہوتا ہے، قیمت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ غلے کی قیمت کم ہوتی ہے اور وزن زیادہ ہوتا ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر تک لے جائی جا سکتی ہے. وہ پیچھے پڑا تھا نا کہ دو رائے پڑی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ تم اس کے امیروں سے لے کے اس کے فقیروں کو دو. وہ معاذ بن جبل ہی کی روایت سے. تو وہاں میں نے اختلاف بتایا تھا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی شہر میں تقسیم کر دی جائے گی، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں ضرورت زیادہ ہو وہاں پر اس کو بھیجا جا سکتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ معاذ بن جبل نے وہ زکوٰۃ کا مال مدینہ بھی بھیجا. اور دوسری کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے وہی مال یا جنس نکالنے کی بجائے کوئی دوسری جنس بھی نکالی جا سکتی ہے جس کی ضرورت لوگوں کو ہو. لیکن اپنے طور پر صرف یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کیونکہ یہ کپڑا میرے پاس بیکار پڑا ہوا ہے اس لیے بہتر ہے میں اس کی زکوٰۃ دے دوں، دوسرے کو چاہے روٹی کھانے کو چاہیے ہو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل میں ضرورت کس کی ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا آپ کے بھی کام کا نہیں ہے اور پڑا رہا تو گل جائے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی کے کام میں لے آئیں. تو پھر یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کیوں نکالی، ردی بیکار سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ اس کا کسی کو اب دے دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو رکھا رہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا خَالِدٌ، یہ حدیث آگے بھی آئے گی، اور جہاں تک خالد کا تعلق ہے، خالد بن ولید مراد ہے، فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، کہ انہوں نے وقف کر دی ہیں اپنی زرہیں، وَأَعْتُدَهُ، اور اپنے ہتھیار، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یعنی ان سے زکوٰۃ مت لو کیونکہ وہ تو آلریڈی اپنے زرہیں اور ہتھیار وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، تصدقنا، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، خواہ اپنے زیور میں سے ہی کیوں نہ ہو. فلم یستثن صدقۃ الارض، تو آپ نے کوئی استثناء نہیں کی سامان کے صدقے کی، من غیرہا، اس کے علاوہ. یعنی آپ نے کوئی انہیں پابند نہیں کیا تھا کہ لازماً اپنے زیورات نکالو، بلکہ کیا فرمایا تھا، صدقہ کرو، کچھ بھی کرو، خواہ اپنا زیور ہی کیوں نہ کرو. تو یہ ایک طرح سے چوائس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی فرض کیا جا رہا تھا کہ تم نے زیور ہی دینا ہے، زیور کے علاوہ اگر کوئی عورت آٹا دیتی ہے یا کوئی اور چیز دیتی ہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. تو یہ بھی دلیل ہے اس میں. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، تو پھر اپنی بالی اور گلے کا ہار کچھ نہ کچھ ہر عورت نے ڈالا. اور اس میں یہ بھی لاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہار سارا سونے کا نہ ہی ہو، کیونکہ سونا کے ساتھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. بعض اوقات اس میں کوئی اور قیمتی سٹونز وغیرہ ہوں گے جن کی ایسی قیمت یا ویلیو ہو سکتی ہے کہ جو صدقے میں کام آ جائے. تو کوئی بھی چیز دوسری چیز کے بدلے میں دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے طور پر. مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو بہتر ہے کہ اس میں سے نکال دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سیٹ ہے جس میں ایک گلو بند ہے، کانٹے ہیں، انگوٹھی ہے، اور آپ جب پہنتے ہیں اپنا سیٹ پہنتے ہیں، اور آپ کو یہ ہے کہ اگر میں اس میں سے انگوٹھی ایک سال میں بطور زکوٰۃ نکال دوں گی تو سیٹ خراب ہو جائے گا، یا ایک کانٹا نکال دیں گی تو سیٹ خراب ہو جائے گا، یا ہار توڑوا کے آدھا دے دیں گی سیٹ خراب ہو جائے گا. تو ایسی مشقت میں اسلام نے نہیں ڈالا. اسی لیے یہاں پر یہ بات لائی گئی ہے کہ ایک چیز کی بجائے دوسری چیز میں بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کی تخصیص نہیں کی سامان میں سے کہ لازماً وہی ہو. یہ بات بھی بہت عام ہے کہ بھی زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو پہنا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. یہ جو عورتوں والی حدیث ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا ہی تھا وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، زیورات نکالو. تو اس کے ہوتے ہوئے پھر ہم کہیں کہ جی جو پہن لیا اس کو تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یہ رائے موجود ہے لیکن یہ رائے کبھی بھی قرینے ثواب نہیں محسوس ہوئی. حدثنا محمد بن عبد الله حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاز وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه. حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرض زکوٰۃ لکھ دی. كتب له التي امر الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کہ جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اور کیا ومن بلغت صدقته،
اور جس کا پہنچا اس کا صدقہ، یعنی وہ شخص کے جس کا صدقہ پہنچ گیا بنت مخازن 1 سال کی اونٹنی کو، ولیست عندہ تو وہ اس کے پاس نہیں ہے، وعندہ بنت لبون اور اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہے، فانہا تقبل منہ اور وہ اس سے قبول کر لی جائے گی۔ آگے انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اگر 5 اونٹ ہو تو کیا نکالنا ہوگا صدقے میں 1 سالہ مثلا، اگر اس سے زیادہ ہو تو ہر ایک کی تعداد پر جو اونٹ یا اونٹنی دی جائے گی اس کے عمر کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اب اگر کسی شخص کے پاس اونٹ تو ہیں لیکن جس سے صدقہ نکالنا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کہی گئی، تو اسے اس مشقت میں نہیں ڈالا گیا کہ مثلا 5 اونٹ ہے اور اس پر 1 سال کی اونٹنی دینی ہے، اب 1 سال کی اس کے گھر میں نہیں، تو گھوم پھر رہا ہے اپنے پیسے لے کے کہ مجھے کوئی 1 سال کی اونٹنی دے دے تاکہ میں اپنے صدقے میں سے نکال سکوں۔ اب یہ شخص بھی گھوم رہا ہے، ایک اور بھی گھوم رہا ہے، ایک تیسرا بھی گھوم رہا ہے، اور بازار سے ساری 1 سالہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو کیا باقی لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے؟ تو یہ امام بخاری یہ دلیل لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی کہ جن کے پاس اگر ایک مخصوص عمر کا جانور نہیں تو اس کے بجائے وہ دوسرا دے دیں اور پیسوں کی کمی بیشی کر لیں۔ اس کی تفصیل آ گئی، یہاں میں صرف ترجمہ کر دیتی ہوں کس طرح کمی بیشی کر لیں۔ مثلا اگر کسی کو 1 سالہ اونٹنی دینی تھی اور اس کے پاس 1 سالہ نہیں، اس نے 2 سالہ دے دی، یعنی ضرورت سے زائد دے دی، تو اب کیا کرے گا؟ وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہما، تو صدقہ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم پکڑا دے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ایکسٹرا قیمت ہے وہ 20 درہم ہی اس وقت ہو۔ او شاتین یا 2 بکریاں، یعنی 1 سالہ اونٹنی دینی تھی، 1 سالہ کی بجائے 2 سالہ ہے تو 2 سالہ دے دی، 2 سالہ جب دی تو اب وہ زیادہ تھی، لینے والے نے جواب میں جیسے سامان 50 روپے کا ہے اور آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ اس کو 100 روپے دے دیتے ہیں تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ تمہارا قصور ہے، تمہارے پاس 50 نہیں ہے اب 100 ہی میں لے لیتا ہوں، نہیں، اسے کیا کہا گیا کہ وہ بقایا پیسے واپس کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے 1 سال کی بجائے 2 سالہ اونٹنی دے دی تو اس کو بقایا واپس ملے گا، کیا ملے گا؟ 20 درہم یا پھر 2 بکریاں دینی ہوگی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک برس کی اونٹنی جسے زکوٰۃ میں دینا چاہیے تھا نہیں ہے اور نر اونٹ 2 سال کا ہے، ابن لبون جو ہے، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وہ اس سے قبول کر لیا جائے گا، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس کے ساتھ نقد نہ دینا ہوگا کیونکہ اس کی قیمت کم ہے۔ کیوں؟ جی ہاں، نر کی قیمت مادہ کے مقابلے میں کم ہے۔ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، تھوڑی دیر خوش ہو جائیں آپ، زکوٰۃ میں جو ہے آپ آگے بھی تفصیلات دیکھیں گے کہ مادہ کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، نر کی نہیں، کیونکہ نر کی قیمت کم ہوتی ہے جانوروں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ بھینس خریدنا چاہیں اور ساتھ اس کے بیل، تو بیل کی قیمت کم ہوگی اگرچہ اس کا حجم بڑا ہی کیوں نہ ہو بھینس کے مقابلے میں، کیونکہ بھینس دودھ بھی دے گی اور بچے بھی دے گی، تو قیمتی چیز ہے نا۔ حدثنا مؤمل حدثنا اسماعیل عن ایوب عن عطاء ابن ابی رباح قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں۔ کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ لصلى، کہ آپ نے نماز پڑھائی، قبل الخطبۃ، خطبے سے پہلے یعنی عید کی، فرآ انہ لم يسمع النساء، انہوں نے دیکھا کہ عورتوں نے بات نہیں سنی، یعنی عورتوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکے، رش تھا، کراؤڈ بڑا تھا، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، لہٰذا پہلے آپ نے مردوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد کیا کیا؟ فأتاہن، عورتوں کے پاس آئے، یعنی عورت کی تعلیم کا اہتمام دیکھیں۔ ومعہ بلال، بلال ساتھ تھے، ناشر ثوبہ، اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے، ناشر نشر کرنا، پھیلانا، جیسے نشریات ہوتی۔ فوعظہن وامرہن، آپ نے ان کو واعظ کیا، حکم دیا، ان یتصدقن، کہ صدقہ کریں۔ فجعلت المرأة تلقی، عورت جو تھی وہ اپنا زیور ڈال رہی تھی، واشار ایوب الی اذنہ والی حلقہ، تو ایوب نے حدیث بیان کرنے کے وقت زبان سے نہیں بولا بلکہ اپنے کان اور حلق کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں اور یہاں کے زیورات ڈال رہی تھی۔ باب لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع، لا یجمع، نہ جمع کیے جائیں، بین مفترق، الگ الگ مال، یعنی مثلا آپ کی ملکیت میں 4 تولے، آپ کی بیٹی کی ملکیت میں 4 تولے، تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ نہیں آتی۔ اب آپ یہ نہیں حکم لگا سکتے چونکہ آپ دونوں رشتہ دار ہیں، ماں بیٹی ہیں، لہٰذا دونوں اکٹھا کر لیں، وہ 8 تولے بن گئے اور آپ پہ زکوٰۃ پڑ گئی، یہ ظلم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ لا یجمع، نہ جمع کیا جائے گا، کس میں؟ بین مفترق، مفترق یعنی فرق، یعنی الگ الگ چیز میں، ولا یفرق، اور نہ الگ کیا جائے گا، بین مجتمع، جمع کیے ہوئے کو، یعنی مال آپ کا ہے،
اور آپ فرضی طور پر تخیلاتی طور پہ کہتے ہیں اچھا یہ 5 تولے اس بیٹی کا، وہ 10 تولے فلاں بیٹے کا، وہ 5 تولے فلاں بیٹی کا، بیٹوں کو دگنا دیتے ہیں نا. اس لیے یہ اسلام نے نہیں کہا یہاں پر، لیکن آپ کی بات کر رہی ہوں جو ترجیح دیتے ہیں آپ، اس کی طرف اشارہ ہے میرا. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جو بیٹے کو دیں گے تو گھر میں ہی رہ جائے گا، اور جو بیٹی کو دیں گے وہ چلا جائے گا. خیر، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو مال ایک جگہ اکٹھا ہے، ماں کی ملکیت ہے، تو اس کو وہ کیا نہ کرے، الگ الگ نہ کرے. بہت سے لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں نا زکات سے بچنے کے لیے کہ 100 تولے ماں نے دے دیا اور اب اس کے بعد مصیبت پڑ گئی، ہر سال زکات نکالیں تو وہ تو چند سالوں میں آدھا ہو جائے گا. اب کوئی تو طریقہ سوچنا چاہیے، ہوشیاری کرنی چاہیے. تو عموماً کیا ہوشیاری کی جاتی ہے کہ اس کو بچوں کے نام کر دیا جاتا، فرضی نام. اور بعض اوقات بچے اگر مانگ ہی لیں کہ ہم نے بزنس کرنا، آپ دے دیں تو نہیں، شادی ہوگی تو ملے گا. تو شادی تک اگر آپ کی ملکیت ہے تو پھر آپ کو زکات دینی ہوگی. آپ سے زکات اس دن ساقط ہوگی جب آپ وہ مال ان کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے کہ جو ایک جگہ ہے اس کو الگ الگ نہ کر دیا جائے کہ زکات سے بچ سکے. وَيُذْكَرُ عَنْ سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. اور سالم نے ابن عمر سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی روایت کیا. اور یہاں انہوں نے بکریوں کی مثال دی ہے. مثلا 3 آدمیوں کی الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو ہر ایک پہ ایک ایک زکات واجب، ایک ایک بکری آتی ہے. لیکن جب زکات لینے والا ہے اور تینوں نے اپنی بکریاں ایک جگہ جمع کر دی تو اس صورت میں ایک ہی بکری پڑے گی. تو ایسی صورت میں زکات سے بچنے کے لیے یہ ہیلے نہیں کرنے چاہیے. یہ دھوکے ہم انسانوں کو تو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ان کو، التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات مقرر کی تھی اس میں یہ بھی تھا، ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، کہ زکات کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جگہ اور ایک جگہ مال کو الگ الگ نہ کیا جائے. باب ما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ. ما کانا، جو ہو، من خلیطین، خلیط خلطا، خلط ملط ہونے والے، یعنی سانجھے کا کام کرنے والے، یعنی شریک ہیں، 2 مختلف قسم کے لوگ ایک جگہ اپنا مال جمع کیے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا، جب زکات نکلے گی تو کیا ہوگا، وہ ہر ایک کی پرسنٹیج الگ ہو جائے گی. فإنہما، تو وہ دونوں، یتراجعان، رجوع کر لیں گے. رجع ان کا معنی تھا نا لوٹنا پھیرنا. کیسے، بینہما، آپس میں، بالسویۃ، برابر برابر، یعنی اپنے حصے کے مطابق دوسرے شریک پر رجوع کر لیں گے. مراد اس سے کیا ہے، یعنی مثلا اگر 3-4 لوگ ایک بزنس اکٹھا کر رہے ہیں یا ایک جگہ پر مال ان کا اکٹھا ہے یا بکریاں اکٹھی چرتی ہیں. اب جب زکات لینے والا آیا، اب اس سارے مال پر اگر ایک بکری زکات پڑتی ہے، یعنی اتنا ہے نصاب سب کا ملا کے کہ ایک بکری پڑتی، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ جب بکری نکلے گی تو یا اس کے مال میں سے نکلے گی یا اس کے. آدھی آدھی بکری کر کے تو نہیں ہر ایک اپنی دے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ایک پہ آدھی آدھی. مثلا 2 شریک ہیں، مال دونوں کا اکٹھا ہے اور دونوں کے اکٹھے مال پر ہی زکات نکلے گی، ٹھیک ہے. ایک جگہ ہے سب کا پیسہ جمع، اس میں سے زکات نکلے گی. اب آپ کیا کریں گے کہ اگر جانور ہے مثلا اکٹھے، روپے پیسے میں تو آسان ہے نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی اکائی توڑ دیتے ہیں آپ. لیکن مثلا بکری نکال رہے ہیں تو بکری اگر 2 پہ ڈیوائیڈ کی جائے تو دونوں کو آدھی آدھی دینی پڑے گی، اور دونوں کو مل کر ایک بکری دینا ہے. اب وہ کیا کریں، اب وہ ایک دے دیں، ایک پارٹنر دے دے یا دوسرا دے دے، ایک دے دے اور دونوں پھر اس کا پیسہ آپس میں بانٹ لیں. یعنی کس طرح کہ جس کی بکری ہے اس کو کون دے دے، جس کی نہیں گئی، ٹھیک ہے. یعنی سمپلی بات کیا ہے کہ اگر 2 شریک اکٹھے ہوں، 2 کے جانور اکٹھے ہوں، اس اکٹھے جانوروں کے ریوڑ پر ایک جانور زکات میں نکلنا ہو، یعنی مثلا 50 میری بکریاں 50 آپ کی ہیں، ایک ہی جگہ چر پھر رہی ہیں اور ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں، مثلا سال بھر کٹھی رہی. اب ان پہ زکات کیا آ رہی ہے، ایک بکری آ رہی ہے. اب وہ ایک بکری جب نکلے گی تو یا میری 50 میں سے نکلے گی یا آپ کی 50 میں سے نکلے گی. اب کیا ہوگا، اگر میری 50 میں سے نکل گئی تو آپ اپنے حصے کی زکات مجھے دے دیں گی، کیونکہ آپ کے حصے کی زکات میں دے چکی ہوں، آپ مجھے آدھی بکری کی قیمت دے دیں گی مثلا، ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی. وقال طاؤوس وعطاء اذا علم الخلیطان اموالہما، اگر جان لیتے ہیں دونوں ملانے والے اپنے اپنے مال، یعنی اگر الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ الگ الگ کیے جا سکتے ہیں اور دونوں کو پتا ہے کہ یہ میری بکریاں ہیں کالی اور آپ کی ہیں سفید مثلا، فلا یجمع مالہما، تو پھر ان کا مال اکٹھا کر کے زکات نہ دی جائے.
پھر الگ الگ اپنا اپنا حساب دیں. لیکن اگر اس طرح کا جمع شدہ سرمایہ ہے کہ جس کو الگ کرنا اس وقت ممکن نہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، ایک بھی دے سکتا ہے، ورنہ الگ الگ بھی ہو سکتا. وقال سفیان، اور سفیان کہتے ہیں لا تجب، نہیں واجب ہوگی، حتی یتم لہذا 40 شاتن، یہاں تک کہ یہ 40 بکریوں تک پہنچ جائے، ولہذا 40 شاتن، اور اس کی بھی 40 ہوں، یعنی دونوں کے پاس 40 سے کم تھیں تو الگ کریں گے تو ایک پہ بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن اکٹھی ہو جائیں گی تو کیا ہو جائیں گی، مثلا 60 ہو جائیں گی. دونوں کی 30 ہوں الگ الگ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. دونوں کو ایک جگہ کیا تو کتنی بن گئی، 60 پہ زکوٰۃ ہوگی. اب 60 کی اگر زکوٰۃ ایک بکری نکل گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں کے اوپر ڈیوائڈ کر دی جائے گی وہ زکوٰۃ. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليتين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية، کہ حضرت ابو بکر نے جو حضرت انس کو زکوٰۃ کے قانون کے بارے میں لکھ کے بھیجا تو وہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی وہ یہ تھی کہ اگر کسی مال میں 2 شریک ہوں، وما كان من خلیتین فانہما یتراجعان، تو وہ دونوں لوٹا لیں گے، بینہما باہم، آپس میں، بالسویۃ، برابری کے ساتھ. باب زکوٰۃ الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ. ذکرہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اس کا ذکر کیا، و ابو ذر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اونٹوں پر زکوٰۃ ہے اور اس کے گواہ کون کون ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یعنی ان کی روایات اس میں ملتی ہیں. مراد یہ ہے. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی قال حدثني ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ ان اعرابيا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الہجرۃ، کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ہجرت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ہجرت کرنا کیسا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، ویحک، ویحک یہ ایک کلمہ افسوس ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو. اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اتنا سوٹیبل ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ جو محاورے ہوتے ہیں نا کسی عام زبان کے، ان کا ترجمہ بہت مشکل ہوتا کرنا. لیکن کلمہ افسوس ایک طرح سے ہے. آپ نے فرمایا ان شأنہا شدید، کہ ہجرت کا جو معاملہ ہے بڑا سخت ہے، ہجرت کو آسان کام نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ نے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد کچھ لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ آ کے رہ لیں ان کے پاس، اور کچھ لوگوں کو نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب لوگ آپ ہی کے پاس آ جاتے تو مدینہ کی آبادی بہت بڑھ جاتی اور آس پاس کے علاقے ویران ہو جاتے. تو جہاں پر بھی انسان رہے اللہ کی زمین ہے، اصل چیز کسی زمین پر رہنا نہیں بلکہ عمل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ زمینیں انسان کو باعمل بنا دیتی ہیں اور کچھ ماحول انسان کو بے عمل، لیکن اس کے باوجود اصل چیز انسان کا عمل ہے. آپ نے اسے فرمایا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو ادی صدقتہا، کہ تم ان کا صدقہ دو، ان کی زکوٰۃ دو. قال نعم، اس نے کہا ہاں ہیں. یعنی اگر تم نیکی کمانا چاہتے ہو تو ہجرت نہ کرو، بلکہ کیا کرو، گھر میں جو کام کاروبار ہے، تمہارے پاس مال و دولت ہے، وہیں پر رہ کر ان کی زکوٰۃ دے دو. قال نعم قال فعمل، آپ نے فرمایا کام کرو، عمل کرو. من وراء البحار، سمندر کے پار. لگتا کہ بہت دور سے کوئی شخص آیا تھا، یہ تو حبشہ سے آیا ہوگا یا کسی اور طرف سے جو سمندر سے پار علاقہ تھا، مدینہ سے. فرمایا کہ تم سمندر کے اس پار ہی عمل کرتے رہو. فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کسی چیز کی کمی نہ کریں گے. یعنی تم اگر سمندر کے پار بھی رہتے ہو، اوورسیز بھی رہتے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو تو تمہارے اچھے کاموں کی قدردانی کی جائے گی. تمہارے لیے شرط نہیں کہ تم وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر یہیں پر آ بسو تو تمہاری نیکی زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پر زکوٰۃ تو بہرحال دینا ہوگی. باب من بلغت عنده صدقۃ بنت مخاض ولیست عنده، اگر کسی شخص کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہو کہ اسے زکوٰۃ میں بنت مخاض، ایک برس کی اونٹنی دینی ہو، ولیست عنده، اور اس کے پاس ہو ہی نہ وہ، تو کیا کرے؟ اور یہ کب دینی ہوتی ہے؟ 25 اونٹوں سے 35 اونٹوں تک. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني سمامة ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له فریضۃ الصدقۃ التي امر الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم من بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزعۃ وليست عنده جزعۃ، کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو، کتنی؟ جزع کی. جزع کہتے 4 سالہ اونٹنی، اور یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس شخص پر جس کے پاس 61 سے 61 سے 75 اونٹ ہو. یعنی اگر کسی شخص کی ملکیت میں 61 سے 75 اونٹ ہیں تو اس کو کیا دینا ہوگا؟ ایسی اونٹنی دینی ہوگی، اونٹ نہیں دینا ہوگا، اونٹنی دینی ہوگی کہ جس کی عمر 4 سال ہو. اب وہ اس کے پاس نہیں. وَعِنْدَهُ شَقَّةٌ، اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی ہے، یعنی 4 سالہ واجب ہے لیکن 3 سالہ ہے اس کے پاس. اب کیا کرے؟
فإنها تقبل منه الحقہ، حقہ بھی اونٹنی کا نام ہے، 3 سالہ اونٹنی. آپ بے شک اپنے حاشی میں بعد میں جزع 4 سالہ، حقہ 3 سالہ، پھر اس کے بعد بنت لبون اور پھر بنت مخاض یہ الفاظ لکھ لیں اور ان کے ترجمے تاکہ آپ کو کچھ یاد رہ جائے. اگرچہ اونٹوں کی زکوٰۃ سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایسی جگہ رہنا پڑے کہ آپ کو بتانا ہی پڑ جائے، اور اگر نہیں تو کم از کم ہمیں معلوم تو ہو کہ اسلام نے کیا کیا ہمیں تعلیم دی ہے. بعض دلائل ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ دے جاتے ہیں، اس لیے بیزاری سے نہ اس کو لیں. فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين، اور ساتھ کیا دے دے گا؟ 2 اور بکریاں دے دے گا، ان استیسرتا اگر اس کو میسر ہوں، لہو اس کو، اور 20 درہمن یا 20 درہم دے دے گا. یعنی اونٹنی کی مدت یا عمر کم ہے، لہٰذا اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے 20 درہم یا 2 بکریاں ساتھ دے دے گا. فمن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس پر حقہ کا صدقہ واجب ہو یعنی 3 سالہ، ولیست عنده الحقہ، اور اس کے پاس حقہ ہے نہیں، وعنده الجزع، تو اس کے پاس وہ 4 سالہ اونٹنی ہے، یعنی معاملہ برعکس ہے، زیادہ مال ہے. فإنها تقبل منه الجزع، تو جزع لے لی جائے گی، یعنی 4 سالہ. ويعطيه المصدق، اور صدقہ جمع کرنے والا ٹیکس کلیکٹر جو ہے کیا کرے گا؟ 20 درہما او شاتین، 20 درہم یا 2 بکریاں اس کو واپس دے دے گا. ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس پہ حقہ کا صدقہ یا زکوٰۃ واجب ہے، ولیست عنده الا بنت لبون، مگر اس کے پاس صرف 2 سالہ اونٹنی ہے، فإنها تقبل منه، تو وہی اس سے قبول کر لی جائے گی. بنت لبون ويعطي شاتين اور 20 درہما، تو بنت لبون کے ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم. فمن بلغت صدقته بنت لبون، اور جس کو 2 سالہ اونٹنی دینا ہو، وعنده حقۃ، لیکن اس کے پاس 3 سالہ ہے، فإنها تقبل منه الحقہ، تو حقہ لے لی جائے گی. ويعطيه المصدق 20 درہما او شاتین، تو زکوٰۃ لینے والا جو ہے وہ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے گا. ومن بلغ صدقته بنت لبون، اور جس پر بنت لبون کا صدقہ واجب ہے، یعنی 2 سالہ اونٹنی کا، ولیست عنده وعنده بنت مخاض، یعنی اس کے پاس بنت لبون نہیں لیکن بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی ہے، فإنها تقبل منه، تو وہ اس سے لے لی جائے گی. بنت مخاض ويؤتي معها 20 درہما او شاتین، اور اس کے ساتھ وہ 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے گا. باب زکاة الغنم، بکریوں کی زکات. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن انس ان انس حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين، کہ حضرت انس کو حضرت ابو بکر نے جب بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا تو یہ خط لکھا. کیا خط تھا؟ یعنی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کا خط تھا. کس کو؟ بحرین کے گورنر حضرت انس کو. اب دیکھیں جب حضرت انس کی والدہ ان کو حضور کی خدمت میں دے رہی تھی، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا کل کو کہاں تک جا پہنچے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه فریضۃ الصدقۃ، یہ فرض صدقہ یعنی زکات ہے. التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ریاست کے امیر کا کام ہے کہ وہ زکات کو جمع کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے گورنرز کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو اس کی تلقین کرے اور وہ بیت المال میں اس کو اکٹھا کریں. والتي امر اللہ بها رسولہ، اور وہ چیز جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. فمن سئلها من المسلمین، تو جس کو مسلمانوں میں سے سوال کیا گیا علی وجہها اس جیسا، فلیؤتها، تو چاہیے کہ اسے دے دے. ومن سئل فوقها فلا یؤتی، جو اس سے زیادہ مانگا جائے اسے نہیں دینا چاہیے. یعنی یہ مقدار جیسی ہے ویسی ہی امپلیمنٹ ہوگی، نہ تو زیادہ اور نہ کم. اگر کوئی کسی شخص سے زیادہ مانگے اس کے حق سے، اس سے زیادہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کو نہ دے. اور اسی طرح اگر وہ کم دے رہا ہے تو پھر صاحب اختیار کو حق ہے کہ اس سے لیں. جیسے حضرت ابو بکر نے کہا تھا اگر بکری کا بچہ بھی نہیں دیں گے تو بھی جنگ کروں گا. اور یہ ایک طرح سے مبالغہ تھا، اس لیے کہ بکری کا بچہ تو زکوٰۃ میں دیا ہی نہیں جاتا ویسے بھی، لیکن ان کا مطلب شدت تھی اس معاملے میں کہ تھوڑی سی چیز بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے لیے. اب کیا ہے؟ فی کل 24 من الابل، 24 اونٹوں میں، فما دونہا، اور اس سے کم، من الغنم، بکریاں، من کل 5 شاۃ، کہ ہر 5 پر ایک بکری. فاذا بلغت 25، اور اگر وہ 25 اونٹ ہو جائے، الی 35، 35 تک، ففیہا بنت مخاض انثى، تو اس پر 1 سالہ اونٹنی. فاذا بلغت 36، اگر ان کی تعداد 36 ہو، 36، الی 45، 45 تک، ففیہا بنت لبون، تو اس پر 2 سالہ اونٹنی. انثى کا لفظ خاص طور پر ذکر کے قابل. فاذا بلغت 46، اور اگر ان کی تعداد یعنی اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے، 46، الی 60، 60 تک، ففیہا حقۃ، تو 3 سالہ اونٹنی. طروقۃ الجمل، جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہو، یعنی اس وقت وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی، مراد یہ ہے. فاذا بلغت 61 و 60،
اور جب اس کی تعداد 61 ہو جائے، الی 75 75 تک، ففیہا جزاتن تو اس پر 4 سالہ اونٹنی ہوگی. فاذا بلغت یعنی 76 الی 90 جب اس کی تعداد 76 سے 90 تک ہو جائے، ففیہا بنتا لبون تو 2 اونٹنیاں 2 سالہ یعنی 2 سال جن کی عمر ہو وہ دی جائیں گی. فاذا بلغت 91 اگر اونٹوں کی تعداد 91 ہو، الی 20 و 100 120 تک، ففیہا حکتانی تو اس میں 2 اونٹنیاں جن کی عمر 3 سال ہو، تروقۃ الجمل جو بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے. فاذا ازادت علی 20 و 100 اور اگر 120 سے زیادہ ہو جائے اونٹوں کی تعداد، ففی کل 40 بنت لبون تو پھر اگلے ہر 40 اونٹوں پر ایک 2 سالہ اونٹنی. وفی کل 50 حکتن اور 50 پر کیا ہوگا 3 سالہ. ومن لم یکن معہ اور جس کے پاس نہ ہو الا 4 من الابل مگر 4 اونٹ، فلیس فیہا صدقہ تو اس کو کچھ نہیں دینا، کوئی زکوٰۃ نہیں. الا ان یشاء ربها مگر یہ کہ اس کا مالک خود چاہے، یعنی کچھ خود اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے دے، زکوٰۃ فرض نہیں اس پر. فاذا بلغت 5 من الابل اور اگر 5 اونٹ ہو، ففیہا شاۃ تو اس میں 1 بکری صدقے میں دینی ہوگی. وفی صدقۃ الغنم اور بکریوں کے صدقے میں، فی صائمتها ان کی چرنے والیاں. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ انہی گائے بیل اونٹوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو جنگل میں چرتی ہوں. جن کو گھر میں کھلایا جاتا ہو خود چارہ لا کر ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود ہی اپنی زکوٰۃ کھا جاتی ہیں. اذا كانت 40 الى 20 و 100 اور اگر وہ 40 سے یعنی 40 سے 120 تک ان کی تعداد جا پہنچے تو کیا ہوگا شاتن 1 بکری ہوگی. فاذا زادت علی 20 و 100 الی 200 جب 120 سے 200 تک تعداد ہو تو شاتان 2 بکریاں دینی ہوں گی. فاذا زادت علی 200 الی 300 پھر جب زیادہ ہو جائیں 200 سے 300 تک، ففیہا 3 تو صرف 3 بکریاں. دیکھیں کیا چیز ہے، کتنی کم زکوٰۃ ہے. فاذا زادت علی 300 اور اگر 300 سے زیادہ ہو، ففی کل 100 شاۃ تو ہر 100 پر 1 بکری آ جائے گی. فاذا كانت صائمۃ الرجل ناقصۃ من 40 اور اگر کسی انسان کی چرنے والی بکریاں جو ہے کم ہوں 40 سے، شاۃ واحدۃ 1 بکری بھی کم ہو تو فلیس فیہا صدقہ اس میں زکوٰۃ نہیں. یعنی اگر کسی کی 40 کی بجائے 39 ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. الا یشاء ربها ہاں اگر اس کا مالک چاہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں فرض تو نہیں لیکن پسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو دے دے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ بہرحال دے دینا چاہیے. اگر 1 بکری نہیں دیتا تو کچھ اور ہی صدقہ کر دے کیونکہ اللہ نے کافی مال اسے دے رکھا ہے. وفی الرقۃ اور چاندی میں ربع العشر 10ویں کا چوتھا یعنی 40واں حصہ مراد ہے. فإن لم تکن پھر اگر وہ اس کے پاس نہ ہو الا 90 و 100 مگر کتنا 190 فلیس فیہا شیء تو اس پر کچھ نہیں ہوگا. الا ان یشاء ربها مگر اس کا مالک یہ چاہے. یعنی چاندی میں کتنا ہوتا ہے زکوٰۃ 40واں حصہ، ٹھیک ہے. اور اگر اتنا نہیں ہے اور اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی خود اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ گھوڑے یا گدھے وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. باب لا تؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ نہ لیا جائے صدقے میں حرمۃ بوڑھا جانور، ولا ذات عوار اور نہ عیب دار مثلا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا آنکھ نکلی ہوئی ہے، ولا تیسن اور نہ نر جانور، تیس نر بکرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الا ما شاء المصدق مگر جو مناسب سمجھے صدقہ لینے والا، یعنی زکوٰۃ کے جانور مادہ ہونے چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس مادہ نہیں ہے یا یہ کہ سارے ہی مادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نر بھی ہونا چاہیے، تو اس میں اگر زکوٰۃ لینے والا اس کی ضرورت سمجھتا ہے تو اس پہ چھوڑ دیا گیا.